یہ رمضان جا رہا ہے، رمضان کا رب نہیں جا رہا ہے۔ سنیے، رمضان تو جا رہا ہے، رمضان کا رب نہیں جا رہا۔ رمضان کا رب ہمیشہ رہے گا۔ مسجدوں کے اندر آذانیں ہوتی رہیں گی، وقت پر نماز اور عبادتیں ہوتی رہیں گی۔ اگر نہیں رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے دوستو، پیغام یہی ہے، میں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مرتے دم تک آپ نماز اور روزے کا اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ یہی اللہ نے پیغام دیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مہینہ جتنا تیزی سے آیا تھا، اس سے کہیں تیزی کے ساتھ اب یہ ختم ہونے جا رہا، اور صرف اس مہینے کے 2 دن بچے، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت اور جنت کے دروازوں کا جو سلسلہ شروع ماہ سے اوپن تھا، کھلا ہوا تھا، اب رمضان کے جاتے ہی بند ہونے جا رہا۔ ابھی بھی 2-3 دن بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ابھی بھی ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت مانگ لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھ لیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ انسان ہلاک و برباد ہوا جو انسان رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ آیا اور گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو، ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو سوچ لیجئے کہ کہیں ہمارا شمار نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایسے بدنصیب لوگوں میں سے تو نہیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ رمضان کے بعد عید کا چاند جو نظر آنے والا ہے، تو عید کا چاند نظر آتی ہی پورے دنیا کے اندر، صرف ہندوستان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مساجدیں ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسجد بالکل ہی تنگ ہو جا رہی ہے، ہماری مسجد چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں 5 وقت میں لوگ نظر آتے ہیں، 5 وقت میں لوگ چپلوں کے پاس میں نماز پڑھتے ہیں، بسا اوقات جو سامنے والا حصہ ہے وہ بھی فل ہو جاتا ہے، لیکن عید کا چاند جیسی نظر آتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ تلاوت قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ عبادتیں کر لی، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی۔
میرے دوستو، ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جسے یہ پتا ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ رمضان کے روزے اس کے قبول ہو گئے، جسے یہ معلوم ہے کہ رمضان کی نماز، رمضان کے اندر تراویح کی نماز، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، یہ ساری عبادتیں قبول ہو گئی، یہ کس کو معلوم ہے؟ گویا کہ اگر کوئی انسان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا انسان بہت ہی بیوقوف انسان ہے. سن لیجیے، بہت ہی کم عقل اور نادان انسان ہے، اور ایسے انسان کے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ عبادتوں کو انجام دینے کے بعد انہیں فکر اور ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ ہماری عبادتیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا. اب جو انسان رمضان کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دے، کیا اس انسان کے دل میں یہ بات رہے گی؟ نہیں رہے گی. وہ انسان تو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، متقین کی اور جنت میں جانے والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ جو لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس سے ان کے دل کے اندر ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، ان کے دل کے اندر لرزہ طاری رہتا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، کہ گناہ کرتے ہوئے ان کے دل کے اندر ڈر اور خوف رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، نہیں، تیری سوچ غلط ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں اس آیت کو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اللہ یقبل منہم، کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائے، کہیں ان کی عبادتوں کو رائگاں نہ کر دیا جائے، کہیں ان کی عبادتوں کو رد نہ کر دیا جائے. یہ ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر لگا رہتا ہے. یہ ہے ایمان کی بات. اب جو انسان رمضان بھر عبادتوں کو انجام دینے کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دیا، اس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف کہاں ہے؟ اس انسان کے دل میں یہ بات کہاں ہے؟ وہ تو سوچ رہا ہے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی. ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے بہت عبادت کر لی، اب کیا کریں گے عبادت کر کے؟ عید کی چاند ہو گئی، اب ساری بندشیں ختم، ساری پابندیاں ختم، جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، جو نماز اور عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کا جو شوق اور جذبہ تھا، وہ سب 1 منٹ میں ختم کر دیتے اور پھر سے برائی کی طرف آمادہ ہو جاتے. امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سن لیجیے. یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سن لیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام بتا دیں آپ. امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھا اور رمضان کے مہینوں میں عبادتوں کو انجام دیا، اس نیت سے دیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا. سنیے، اس نیت سے عبادتوں کو انجام دیا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھے گا، ہمیشہ اللہ کے قریب رہے گا، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے انسان کی عبادتیں قبول ہے، اس کے روزے قبول ہے، اس کے قیام اللیل قبول ہے. لیکن جس انسان کی یہ نیت تھی، جس انسان کی یہ خواہش تھی شروع سے کہ بس رمضان میں نماز پڑھنا ہے، بس رمضان میں روزے رکھنا ہے، بس ذکر و اذکار، تلاوت قرآن یہ صرف رمضان میں کرنا ہے، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی تمام عبادتیں مردود ہے. اللہ کے بنا کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھ لیجئے، ارادہ یہی ہوتا ہے
گنتے رہتے رمضان کے دنوں کو، بس اب 2 دن ہے، 2 دن نماز پڑھنا ہے۔ گھر کے لوگ بھی یہی بول کر کے اٹھاتے، جا 2 دن بچا ہے فجر کی نماز کو نہیں جاتا، پرسوں سے مت جانا۔ ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ پرسوں سے مت جانا، عید کے دن سے مت جانا، آج تو جا، بس آخری 2 دن بچ کے اب تو جا کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ سوچ اور یہ فکر میرے دوستو شیطانی فکر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور ایسے انسان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ جو انسان 1 مہینے تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اور شاید کہ اللہ خوش بھی ہو گیا ہوگا، 1 مہینے تک انسان اللہ رب العالمین سے رو کر کے دعائیں مانگتا رہا، اور پھر ایسا انسان عید کا چاند نظر آتے ہی عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اچھی طرح سے صابن لگا کر کے نہائے، شیمپو لگا کر کے نہائے، غسل کرے خوب اچھی طرح سے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، اپنے کپڑوں کے اوپر عطر لگائے، ذرا غور سے سنیے مثال، اپنے کپڑوں کے اوپر عطر لگائے، اور پھر کیا کرے؟ پھر اس کے بعد اپنے بدن کے اوپر کیچڑ کو مل لے، گندگی کو مل لے، اور یہ کہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ تو آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ ہر انسان کہے گا اس کا یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اچھے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کے اوپر گندگی مل لے رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دینے والوں کی مثال یہی ہے۔ رمضان کے بعد اللہ کی بندگی سے دور ہو جانے والے لوگوں کی مثال یہی ہے کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے گناہوں کو دھو دیا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ پچھلے سال کیسے تھے وہ چھوڑ دیجئے بھائی، رمضان میں ایک انسان اللہ کے آگے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا، پھر اس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ آئے، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اب ایک انسان ہے رمضان میں روتا رہا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ میری عبادتوں کو قبول کر لے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگتا رہا، اللہ سے عہد کرتا رہا کہ اللہ میں تیری عبادت و بندگی کروں گا، لیکن وہ انسان اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرنے کے بعد، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد، اللہ سے وعدے کرنے کے بعد، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہوگی کہ اللہ میں نے پچھلے سال جو گناہ کیے مجھے بخش دے، آئندہ سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہے ہوں گے اپنی دعاؤں کے اندر، سجدوں کے اندر، اور پھر ہم اور آپ آپس میں قول اور اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ اللہ اکبر۔ انسان 1 مہینہ تک اللہ سے عہد کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہا، اللہ کے سامنے میں قسمیں کھاتا رہا، اور پھر اس کے بعد عید کے بعد چھوڑ دے، عید کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز سے منع فرمایا اور کہا کہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو نگہبان بنا لیا ہے، تم نے اللہ رب العالمین کو اپنا نگہبان مقرر کر لیا ہے، لہذا اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو مت توڑو۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، سورہ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ لوگوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو مضبوط سوت کاٹنے کے بعد پھر اس کو تتر بتر کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مینٹلی پرابلم والی عورت تھی، ایک پاگل عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی۔ پہلے زمانے میں وہ سوت کو لپیٹتے تھے نا، آپ نے گاندھی کی مشین کو دیکھا ہوگا، کس طرح سے گاندھی جی جو ہے مشین کے آگے بیٹھ کر کے سوت کو لپیٹتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ سوت کاٹنا۔ پہلے زمانے میں وہی طریقہ تھا، بہت محنت لگتی تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے بعد، پورے مہینے تراویح پڑھنے کے بعد، پورے مہینے 30 دن تک 8 رکعت پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ روزانہ کھڑے ہونے کے باوجود کیا کرے؟ عبادتوں کو چھوڑ دے، مسجد سے دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی مثال اسی عورت کی طرح ہے
جو بہت محنت سے مشقت سے سود کو کاٹتی ہے، سود کو تیار کرتی ہے، سود کو بناتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد بنانے کے بعد جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو کہ پاگل ہو۔ اب جو لوگ اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی یہی مثال ہے۔ لہٰذا اگر ایسے لوگوں میں اگر شامل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ ابھی ایک شب قدر اور باقی ہے، ابھی روزے کے 3 ایام، کم سے کم 2 ایام تو ضرور باقی ہیں، اور کل ملا کر کے 3 ایام تو باقی ہیں۔ دعائیں مانگے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ سنیے کہ عبادتوں کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دینا یہ دل کا ٹیڑھا ہونا ہے۔ عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، گناہوں کو چھوڑ دینے کے بعد پھر سے گناہوں کو انجام دینا یہ دل کے ٹیڑھا ہونے کی علامت ہے۔ دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہدایت پر آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر مت دینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ہے، آپ اس کے اندر سے یہ دعا یاد کر لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے کسے نہیں معلوم ہے میرے دوستو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر آن ہر لمحہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو اپنی اطاعت کے اوپر، اپنی بندگی کے اوپر ہمارے دلوں کو قائم و دائم رکھنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیا آپ کو آج بھی ڈر ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا ٹھکانہ اللہ نے دنیا ہی کے اندر جنت بتا دیا تھا، جن کی مغفرت کا پروانہ اللہ نے دنیا ہی کے اندر عطا کر دیا تھا، جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی مل گئی تھی۔ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ دین پر آنے کے بعد، آپ پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی باتوں کو سچ ماننے کے بعد، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ ڈروں، جبکہ تمام انسانوں کا جو ہارٹ ہے، جو دل ہے، وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اور میرا رب رحمان جدھر چاہتا ہے ادھر الٹ اور پلٹ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ابھی موقع ہے، دعا مانگے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے اوپر اور اپنے دین کے اوپر قائم و دائم رکھنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے بعد کافر ہو جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دور ہو جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اکثریت تو مسلمانوں کی یہی ہے۔ میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک دوسری دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر جانتے کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ اسلام آنے کے بعد میں کفر کی طرف چلا جاؤں، اسلام میں آنے کے بعد میں کفر کی طرف چلا جاؤں، توحید پر آنے کے بعد میں شرک کی طرف چلا جاؤں، نیک بننے کے بعد میں برا بن جاؤں۔ اے اللہ میں اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ دعا کیجئے، ہمیشہ یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ میں اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس بات سے بچا لینا کہ میں رمضان کے بعد بے نمازی بن جاؤں۔ یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بچا لینا کہ میں رمضان کے بعد مسجد سے دور ہو جاؤں۔ یہ سارے معنی اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ہے۔ آپ نماز کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں میرے دوستو۔ عید کے چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ہم کو اور آپ کو خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ابھی سے ہمارے آپ کے دلوں کے اندر خوشی ہے
رمضان کے عید کا چاند جیسی نظر آتا ہے ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اب بندشیں ختم ہونے والی ہیں، اب دنوں کے اندر جو ہمارے اوپر پابندیاں تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہے، عید کی خوشی میں ہم اور آپ جھوم اٹھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اصل خوشی ہماری وہی خوشی ہے، وہ تو ایک معمولی خوشی ہے، وہ تو ایک دن کی خوشی ہے جو ہم کو اور آپ کو عطا ہوتی ہے، ایک دن کی خوشی ہے۔ سنیے میرے ایمان والے بھائیوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنیں، ہماری جو اصل خوشی ہے وہ عید کے دن نہیں ہے، ہماری جو اصل عید ہوگی، ہماری جو اصل خوشی کا دن ہوگا وہ اس دن ہوگا جس دن فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے لیے اصل عید کا دن اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہمارے پاس فرشتے جنت کی ٹکٹ لے کر کے آئیں گے۔ ہماری موت کے وقت میں قبر کے پاس، قبر سے اٹھتے ہوئے حشر کے میدان میں ہمارے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ چلو اب اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ تم سے راضی ہے، تم نے دنیا کے اندر بہت عبادتیں کر لی، تم نے اللہ کو بہت راضی کر لیا، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جس دن یہ ہمیں بشارت ملے گی اس دن اصل خوشی ہے، سن لیجئے، اور جس دن یہ بشارت آپ کو مل جائے گی اس دن آپ کے اوپر سے ساری عبادتوں کو ہٹا دیا جائے گا، پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کے بعد آپ کو دنیا کے ٹینشن جھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بعد آپ کو بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھا آپ آرام اور چین اور سکون سے رہیں گے۔ کب؟ جب آپ زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں گے تب آپ کو اصل عید کا دن ملے گا۔ یہ تو دنیا کی عید کا دن ہے، کھائیں گے اور پیئیں گے، صبح ہوگی شام ہوگی اور پھر باسی عید ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اصل عید ہمارا تو وہ دن ہوگا جس دن ہمیں اللہ کی رضا کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی میرے دوستو، اس سے پہلے کوئی اصل عید نہیں ہے۔ کتنے بڑے نادان ہیں اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم اور آپ کہ امن اور چین اور سکون سے ہم اور آپ رہ جاتے ہیں، عید کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں الحدیث الصحیحہ کے حوالے سے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ کہنا ہے، ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمُعُ عَلَى عَبْدِ خَوْفَيْنِ وَلَا أَجْمُعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، کہ میری عزت کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اپنی عزت کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم اور آپ ذرا سوچ لیں کہ ہمارا کوئی انسلٹ کر دے تو ہمارا برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم، میری جاہ و جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کے اوپر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ سنیے، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان دو جگہ ڈرا رہے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انسان دو جگہ امن سے رہے، چین اور سکون سے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر میرا بندہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو امنتہ یوم القیامت، تو میں قیامت کے دن جہاں سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، جہاں سب لوگ سہمے ہوں گے، جہاں سب لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، جہاں اور جس دن سب لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، جہاں اور جس دن لوگوں کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے دن کے اندر میں اپنے ایسے بندوں کے لیے امن دے دوں گا، چین و سکون دے دوں گا، آرام دے دوں گا۔ اسی کے برعکس اللہ رب العالمین نے کہا جو انسان دنیا کے اندر مستی میں رہا، جو انسان دنیا کے اندر نمازوں سے دور رہا، جو انسان دنیا کے اندر مسجدوں سے دور رہا، جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے آگے سر جھکانے سے دور رہا، تو اللہ نے کہا تو میں ایسے بندوں کو ڈراؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ڈرا دے گا کہ تم دنیا کے اندر آرام سے تھے،
تم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، تم ایسا فیلنگ لا رہے تھے کہ کوئی عذاب نہیں ہوگا، قبر کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسلمان بولتے ہیں نا، ارے کیا کرنا نماز پڑھ کر کے، کیا کرنا مسجد جا کر کے، وہاں کیا ہوتا ہے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کون جانے گیا؟ کیا تم آئے تھے کیا ہمارے قبر میں سونے کے لیے؟ کیا تم کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو سنیے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن قبر سے ہی ڈرا دے گا، خوف کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہمارے عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ایک مہینے عبادت و بندگی کر کے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ میرے دوستو سن لے، کوئی انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں۔ اس کائنات کے جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کی عبادت و بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سن لیجئے، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جتنے سارے لوگ ہیں پیچھے آئے ہیں، ابھی آخر میں آئے ہیں، ذرا یہ حدیث سن لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہمیشہ کریں۔ اس کے اندر ہمارا بھلا ہے میرے دوستو، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دیں گے تو اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ اس حدیث کے بعد میں آپ کو وہی بات سنانے جا رہا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ایک بہت بڑے ترازو کو لائے گا۔ ترازو، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ آسمان اور زمین کو تولا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ آسمان اور زمین کو تولا جائے اتنا بڑا ترازو کل قیامت کے دن اللہ لا کر کے رکھ دے گا تمام مخلوق اور فرشتوں کے سامنے میں۔ یہ ترازو دیکھ کر کے فرشتے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب، تو اس ترازو کے اندر کس کا وزن کرے گا؟ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو اس ترازو کے اندر، اتنے بڑے ترازو کے اندر کن کا وزن کرے گا؟ تو اللہ کہے گا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا وزن کروں گا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتکا، کہ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہیں گے؟ فرشتے، نورانی مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ ہر وقت ذکر و اذکار میں اللہ کی تسبیح اور بڑائی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو آسمان ہے، کتنی بڑی آسمان ہے، ساتوں آسمان 4 انگل کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنے فرشتے ہیں۔ بیت معمور 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے، ایٹ اے ٹائم روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے، اس گھر کا طواف کرتے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اتنی کثرت سے عبادت کرنے والے، گناہوں سے پاک و صاف مخلوق ترازو کو دیکھ کر کہیں گے کہ سبحانکا، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ۔ اور ایک ہم ہیں، ایک مہینے میں نماز پڑھ کے، ایک مہینے میں روزہ رکھ کر کے، ایک مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بہت عبادت و بندگی کر لی۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا، جو اسطورے سے بھی زیادہ تیز اور دھاردار ہوگا، بلیڈ سے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین لا کر کے پل صراط کو رکھ دے گا۔ فرشتے پھر سوال کریں گے کہ اے میرے رب، تو اس پل کے اوپر سے، اتنے خطرناک اور ڈینجر پل کے اوپر سے کن کن لوگوں کو تو گزارے گا؟ تو اللہ کہے گا کہ اے فرشتوں، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا گزاروں گا۔ تب فرشتے پھر یہی کہیں گے سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتکا، کہ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، ہم نے ویسی تیری عبادت کی ہی نہیں جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسی تیری عبادت کا حق ہے ہم نے تیری عبادت نہیں کی۔
کیسے ہم ایک انسان صبح سے شام تک 24 گھنٹے ہم اور آپ گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بہت عبادت و بندگی کر لی. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک 60 سال 70 سال 100 سال انسان زندہ رہے اور سجدے کی حالت میں ناک رگڑتا رہے. پیدا ہونے سے لے کر کے سجدے کی حالت میں ناک رگڑتا رہے اور اسی حالت میں موت آ جائے, اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو کیا کہا جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھے گا اور کہے گا کہ میں نے کچھ عبادت ہی نہیں کی, اور یہ کہے گا کہ کاش کہ اللہ اسے دوبارہ بھیج دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے. اللہ اکبر. زندگی پر سجدے کی حالت میں رہے, ناک رگڑتا رہ جائے اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو آخرت کا عذاب ہے, وہ دیکھ کر کے انسان اپنی تمام عبادتوں کو حقیر سمجھے گا اور یہ سوچے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں پھر سے نیک اعمال کر سکوں. تو میرے دوستو یاد رکھ لیں, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون. کہ لوگوں سن لو, جتنے سارے لوگ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے تھے, اللہ کو راضی کرتے تھے, عبادتوں کو انجام دیتے تھے, ایسے لوگ سن لو کہ من عمل صالحا فلنفسه, کہ جو انسان نیکیوں کو انجام دے گا وہ انسان اپنا بھلا کرے گا. جو انسان نماز پڑھے گا, جو انسان عبادت و بندگی کرے گا, جو انسان روزے رکھے گا, جو انسان بھوک اور پیاس برداشت کرے گا, جو انسان تلاوت قرآن کرے گا, تو اللہ نے کہا کہ وہ اپنا بھلا کرے گا. ومن عصا, اور جو انسان عبادتوں سے دور ہو جائے گا, نماز سے دور ہو جائے گا, مسجدوں سے دور ہو جائے گا, فعلیہ, تو اس کا وبال خود اسی انسان کے اوپر ہوگا. وہ خود چکھ لے گا, وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, تم سب کا لوٹنا ایک اللہ رب العالمین کے طرف ہی ہے. اسی لیے میرے دوستو یہ حدیث قدسی یاد رکھ لیں, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا یہ کہنا ہے, اللہ کا یہ کہنا ہے, اللہ کا یہ پیغام ہے, یہ میسیج ہے کہ اے لوگوں سنو, سارے کے سارے جتنے بھی انسان اور جنات ہیں ایک انسان کی طرح ہو جائے, متقی بن جائے, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا نیک انسان ہے اس کی طرح ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا, سارے کے سارے لوگ نیک بن جاؤ گے, نمازی بن جاؤ گے, ہر وقت مسجد میں رہو گے, پھر بھی میری بادشاہت میں تم کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ہو. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو, تم سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات, جتنے بھی مخلوق ہے, سب بدکار بن جاؤ, سب فاسق بن جاؤ, سب فاجر بن جاؤ, مسجدوں میں تالا لگا دو, نماز سے دور ہو جاؤ, مسجدوں کو نہ آؤ, 2-4 لوگ بھی آئے, کوئی نہ آئے مسجد کے اندر, سارے کے سارے انسان اور جنات فاسق اور فاجر ہو جائے, تو اللہ رب العالمین نے کہا ما نقص ذالک من ملک شیئا, تو میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہم رمضان کے بعد مسجدوں سے دور ہو جائیں گے, سن لیجئے, اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا, ہماری آخرت تباہ و برباد ہوگی, ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے. تو میرے دوستو میں اب آخر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم کیسے بندے بننا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے؟ بولیے بھائی, اللہ کے گھر میں رمضان کا مہینہ ہے, یہ رمضان جا رہا ہے, رمضان کا رب نہیں جا رہا ہے. سنیے, رمضان تو جا رہا ہے, رمضان کا رب نہیں جا رہا. رمضان کا رب ہمیشہ رہے گا. مسجدوں کے اندر آذانیں ہوتی رہیں گی, وقت پر نماز اور عبادتیں ہوتی رہیں گی, یہ ساری چیزیں رہیں گی. اگر نہیں رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے. کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو.
میرے دوستو پیغام یہی ہے، میں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت بندگی کیجئے، مرتے دم تک آپ نماز اور روزے کا اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیے، یہی اللہ نے پیغام دیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، اپنی موت تک اللہ کی عبادت بندگی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، دیکھیں، اس لیے اس کو نبھائیے، عید کے بعد بھی اور ہمیشہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔